سامعین کرام، قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس مناسبت سے آج بیان کریں گے انشاءاللہ کہ سنت کی پیروی ہی میں نجات ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں گے تو اسی میں نجات پائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے، اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ، یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی وفات ہوئی ہے سنت پر، یعنی توحید اور سنت پر، من مات علی الاسلام والسنہ مات علی خیر کلی، جس شخص کی وفات ہوئی ہو توحید اور سنت پر، سمجھ لو وہ خیر پر مرا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو امام دار الہجرہ ہے، یہ مثال دیتے ہیں سنت کی، کس سے جانتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی کشتی سے۔ کا سنت کی مثال ایسے ہی سمجھو جیسے نوح کی کشتی ہے، جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا۔ ہاں، بات سمجھ آ گئی؟ جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو اس نے چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ اس موضوع کو سننا کیوں ضروری ہے جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی کیا ہے جانتے ہیں؟ لیاتی الناس زمان، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا، لوگ اپنے گدیوں پر گدی نشین ہوں گے، یعنی اپنے گھروں پر، اپنے محلوں پر بیٹھے ہوں گے، اور وہ بھی حدیث میں آیا تکیے کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے۔ جب ان کے سامنے حدیثوں کو بیان کیا جائے گا، حدیث رسول اس کے سامنے سنایا جائے گا، سنت ان کے سامنے بیان کی جائے گی، تو وہ کیا کہے گا جانتے ہیں؟ کہے گا کفانا کتاب اللہ، حدیث سناؤ مجھ کو۔ سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بیان کرو۔ کیوں؟ کفانا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، یعنی قرآن کافی ہے۔ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ آج بھی ہیں، ایک فرقہ ہے جسے کہا جاتا ہے اہل القرآن، سمجھ؟ وہ حدیثوں کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو قرآن والے کہتے ہیں، وہ حدیثوں کو نہیں مانتے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اگر تم حدیث کو نہیں سنو گے، سنت کو نہیں سنو گے، میں کہتا ہوں، بتاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے کوئی بتا دے قرآن سے کیسے پڑھو گے تم؟ سمجھ نہیں میں، قرآن سے کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا دے، قرآن سے کوئی زکوٰۃ نکال کر کے دکھا دے، قرآن سے کوئی حج کر کے بتا دے، قرآن سے کوئی صدقہ فطرہ کیا نکالا جاتا فطرہ وہ بتا دے، کہیں ہے قرآن میں؟ کہیں نہیں ہے۔ آپ کو حدیث کی طرف جانا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آپ کو جانا ہوگا۔ تو جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، سنت مت بیان کیجیے، حدیث مت بیان کیجیے، تو نماز کیسے پڑھو گے؟ وہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا، کہیں نہیں ذکر آیا کہ نماز کیسے پڑھنا۔ نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنا اس کی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ حج کیسے کرنا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ خالی ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی، وہ گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ تو قرآن کا بھی منکر ہے۔ کیسے قرآن کا منکر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ کتنی پیاری سی آیت ہے، دیکھ رہے ہیں؟ یہ آیت اس طرح کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، بیان کر رہے تھے ایک حدیث کہ لعن اللہ واشمات، اللہ نے لعنت بھیجی ہے گودنا گودوانے والی عورت پر۔ ایک عورت تھی، اللہ
अकबर। उस जमाने की औरतें भी बड़ी फकीरा थी, बड़ी इल्म वाली, नॉलेज कितनी रखती थी। चैलेंज कर दी फौरन अब्दुल्ला इब्न मसूद इतने बड़े सहाबी के सामने, और चैलेंज क्या की कि बताओ ये कुरान में कहाँ है, ये अल्लाह का जो फरमान है आप कहें कहाँ है। अल्लाह अकबर, कितनी जानकार थी उस वक्त की औरतें ना, बहुत जानकार इल्म वाली थी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया थी, वो हर जुमा को आती थी, उसका नाम साबिता बिनते कैस या शायद ऐसे ही क्या थी। वो सुन सुन करके अल्लाह के नबी जो सूरह काफ पढ़ते थे ना, काफ वल कुरानिल मजीद, तुम कहते औरतों को मस्जिद मत आने दो, वो सुन सुन करके सूरह काफ याद कर लेती, खाली हर जुमा में सुन सुन करके। कितनी इल्म वाली थी। ये चैलेंज करती है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद कुरान में कहाँ। खैर अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा कि कुरान में नहीं है। अल्लाह के नबी की लानत है कि नहीं? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। कहा कि जब नबी ने लानत भेजी है तो वमा आताकुम रसूल फखुदू, कि आप कुरान में पा रहे हैं कि नहीं पा रहे कि रसूल जो थे ले लो। रसूल का हुक्म गोया कि अल्लाह ही का हुक्म है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की तरफ से आती, तब अल्लाह के नबी मना करते। खैर तो गद्दी नशीन पर लोग बैठे होंगे, उनके सामने जब हदीसों को सुन्नतों को आप बयान करेंगे वो नहीं लगेगा, सुन्नत उन्नत छोड़ो, हमारे लिए तो कुरान में बताओ कहाँ है। तो ये गलत अकीदा है, ये भी गुमराह। सुन्नत सुन्नत हम बताएंगे। सुन्नत किसे कहते हैं? कभी आप लोगों ने गौर किया? हमेशा सुनते हैं सुन्नत 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 सुन्नत। देखिए मुख्तसर आपको बता रहे हैं, कौल फ़ेल अमल। कौल यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटमेंट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटमेंट ये है कि आपका कौल ये है, ये सुन्नत है। तकरीर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी शख्स खाना खाए, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कह लिया करे, वरना शैतान उस खाने को हलाल कर लेता है। यानी जिस खाने में बिस्मिल्लाह ना कही जावे वो खाना शैतान उसमें शरीक हो जाता है, शैतान उस खाने को अपने लिए हलाल कर लेता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल स्टेटमेंट है, ये एक सुन्नत है। सुन्नत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, जरा सा गौर से आप सुने, कानून खड़ा कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमामत करते थे, नमाज पढ़ाते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए इमामों को ये जानना जरूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने से पहले क्या कहते थे। दीगर मसाजिद में देखते हैं कि ये नहीं बोलते, हदीस में है बाकायदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फेल, ये भी सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि सऊ सुफूफकुम, यानी ये लोगों अपने सफ़ों को तुम बराबर कर लो। हरामी हदीस कहते हैं कि युसव्वी सुफूफना इदा कुन्ना लिस्सलात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जब खड़े होते थे तो हमारी सफ़ों को, युसव्वी सुफूफना, हमारी सफ़ों को बराबर करते थे। इदा कुन्ना लिस्सलात, सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज की दुरुस्तगी है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते बुखारी में, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को बराबर करते थे, दुरुस्त करते थे, हम लोग ऐसे खड़े हो जाते थे, रस्सू सुफूफकुम, गोया के शीशा पिलाई हुई दीवार हो, यानी कदम से कदम और कंधे से कंधा और मोढ़े से मोढ़ा, कहीं बीच में एक भी बालिश या एक भी इंच जगह खाली नहीं रहती थी। हदीस समझ में आई? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ पकड़ करके सफ़ों को दुरुस्त करते थे। एक हदीस में तो यहाँ तक आया, अल्लाह के नबी ने कहा, देख लिया सफ़ के बीच में एक बंदे का सीना निकला हुआ था खाली बाहर। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के बंदे सुन, सबको दुरुस्त कर लो, अगर बीच में खाली जगहों को छोड़ोगे, सब में इख्तिलाफ डालोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ डाल देगा। क्लियर समझ में आ रही कि समझ में आ? क्लियर है ना, हार्ड नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे सफ़ों में इख्तिलाफ डाल देगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फेल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि जब भी कोई नमाज पढ़ाए तो पहले अपनी सफ़ों को दुरुस्त करा ले, सब बंदी करा ले, क्योंकि सब अगर दुरुस्त नहीं है तो नमाज भी दुरुस्त नहीं है। सबको दुरुस्त करना चाहिए। एक बात आपको बता दें, सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज का इमाम में सलात है, या जाते हैं देखते हैं सऊदी में जो खाने का वगैरह नमाज नहीं कहते, इमाम साहब सऊ सुनते होंगे, उसका मतलब ही है बराबर करो सफ़ों को। तो
ایک حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب بندی کراتے تھے تو صحابہ کرام لپکتے تھے پہلی صف میں آنے کے لیے، ہم لوگ پیچھے رہتے. کیوں؟ پہلی صف میں جو آتا اس کی مزید فضیلت ہے، الگ فضیلت ہے. رحمت کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی صف میں وہ بھی جو دائیں طرف رہتے ہیں ان کا اور فضیلت ہے. کیا بتائیں، ہم لوگ جب کھڑے رہتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز میں پڑھاتا نہیں، انہیں دیکھتا کونا کونا میں جگہ بلانا پڑتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک لوگ لگ گئے ہیں لیکن کونا کی جگہ خالی ہے، کونا کی جگہ خالی، پہلی صف کی جگہ خالی ہے. ایک ذرا پہلی صف میں جگہ نہیں باقی رہے تب تک دوسری صف نہ لگے. سمجھ میں آئی نا؟ تو پہلی صف کو پہلے پوری کرو. اور اس صف کی اہمیت زیادہ ہے، اتنی اہمیت ہے کہ وہ حدیث تو آپ سنے ہوں گے، کہا کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا اندازہ لگ جائے تو کوڑا جیسے چیٹی نہیں کھیلو گے، جس کا نام آئے گا وہی کھڑے رہو گے. کیوں پہلی صف چھوڑ کر کے آپ بھاگ رہے ہو ادھر ادھر؟ کوشش یہ کرو کہ نماز میں پہلی صف میں رہیں، کوشش یہ کرو جمعہ میں پہلی صف میں رہیں. عید کا دن جیسے جمعہ جیسے دن ہے، کوشش یہ کرو کہ پہلے آئیں اور پہلی صف میں رہیں اور وہ دعا لے کر کے جائیں اور وہ فضیلت لے کر کے جائیں جو پہلی صف کی فضیلت ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صفوں کو درست کراتے تھے اور مل کر کے کھڑے. آپ بھی جب کھڑے ہو تو مل کر کے کھڑے ہو، ورنہ اگر جگہ کو چھوڑو گے تو اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ صفوں میں اگر جگہ کو چھوڑو گے تو شیطان وہیں پر آتا ہے، جگہ خالی جہاں رہتی وہیں آ کر کے تمہاری نماز میں ڈسٹرب اور وسوسہ ڈالتا ہے. اور کیا بتا خیر مختصر بتا کے آگے چلتے ہیں. پھر ایک ہو گئی تقریر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، مقرر اسے سے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ، پھر سے سنیے گا غور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دیکھ لی ہو آپ کے سامنے کرتے ہوئے آپ خاموش، سائلنٹ، کچھ جواب نہ دیا، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی سنت ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلط ہوتی تو آپ ضرور روکتے ٹوکتے. فجر کی نماز ہو گئی تھی، نماز فجر ہو گئی تھی. فجر کی نماز کتنی رکعت فرض ہے؟ بولو دو. اور فجر سے پہلے کتنی رکعت سنت ہے؟ دو. ایک صحابی ایسا تھے کہ نماز فجر ختم ہو گئی، فوراً اٹھے اور اٹھ کر کے، سنو یہ سب حدیث کی بات ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے لگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو، جب پڑھ لی تو کہا کہ ارے نماز تو ہو گئی، تم کون سی نماز پڑھ رہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت جو فجر سے پہلے والی سنت تھی نہ پڑھنا تھا مجھ کو، وہ چھوٹ گئی ہم کو، اسی لیے میں اس کو ابھی ادا کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کچھ نہیں کہا. یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے جو نبی نے نہیں ٹھوکا. سمجھ گئے؟ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. کیا اصلاح کی ضرورت ہے؟ کہ اگر کسی کی فجر نماز کی 2 رکعت سنت چھوٹ جائے اور آپ دیکھیں کہ وقت کم ہے، یا یہ دیکھیں کہ فرض نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو پہلے آپ جماعت میں لگ جائیں. اس کے بعد جو رکعت آپ کی چھوٹ گئی تھی فجر کی سنت، وہ بعد میں ادا کر لیں، جو یہ سنت سے ثابت ہوئی. لیکن ہم لوگوں کے یہاں کیا ہے، جو میں بھی یہ بھی دیکھتا ہوں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھتے دیگر مسجدوں میں یا اس مسجد میں امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہو کر کے سنت پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں. غلط ہے. ایک سنت کی آپ مخالفت یہاں کر رہے ہیں، دوسری سنت کی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کو بتا دوں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو لا صلاۃ الا المکتوبہ، فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز ہے ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور کلیئر بولتے ہیں نا، سمجھا؟ جب فرض نماز کے لیے اقامت کھڑی کر جائے تو آپ کی کوئی نماز پیچھے نہیں پڑھنی ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ایک رکعت تک ہو جاتی ہے، تب تک وہ فجر کی سنت پیچھے پڑھتے ہی رہتے ہیں. فرض سے زیادہ سنت کی اہمیت نہیں ہے. جو آپ فجر کی سنت آپ کی چھوٹ گئی، آپ پڑھ بھی رہے ہیں، تو دیکھیں آپ ایک اور مسئلہ آپ لوگ جان لیں کہ جب فرض نماز امام پڑھا رہا ہو، اقامت کہی جائے تو پیچھے لوگ جلدی جلدی ختم کرنے کے چکر میں بھائی نماز کو بھی خراب کر لیتے. جلدی مت پڑھو، چوری مت کرو نماز کے ساتھ، وہیں پر آپ نماز کو توڑ دو، کیونکہ اب
इमामत कही जा चुकी है फर्ज नमाज की। तो ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और देख करके आपने मना नहीं किया, आपने टोका नहीं, आपने रोका नहीं, वो सहाबी को करने दिया। ये भी अल्लाह के नबी की एक सुन्नत है। तो बात समझ में ये भी आ गई कि नमाज के लिए सफ़ों को अच्छे से दुरुस्त कर लो। नमाज जब फर्ज नमाज पढ़ खड़ी हो तो जब सुन्नत रह गया हो तो नमाज जब खड़ी हो तो कोई नमाज ना पढ़े, आप फर्ज नमाज में शामिल हो जाए। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। आप जिस भी मैदान में हो नबी का तरीका जानने की कोशिश करें। समझ में आए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जानने की कोशिश। आप बिजनेस के फील्ड में हैं, तिजारत के फील्ड में हैं, नबी का तरीका जान लो। अज़दवाजी जिंदगी गुजारना है, नबी की सीरत सीख लो। अब घरेलू जिंदगी बसर करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीख लो। क्यों? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही आइडियल और मॉडल और नमूना। समझ में आया बात? तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक नहीं चले, तो वो अमल आपका बर्बाद और बेकार हो जाएगा। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अमालकुम। ए लोगो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद मत करो। नबी के हुक्मों पर नहीं चलोगे, नबी की सुन्नत पर अगर नहीं चलोगे, सुन्नत के मुताबिक नहीं चलोगे तो अमाल खत्म, बर्बाद, बेकार। उसकी एक मिसाल और हदीस से आपको देता हूँ, कान खड़ा कर लीजिए आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाल अहवाल मालूम करने के लिए 3 लोग आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं थे, बहुत मशहूर वाक़या ना, सुने होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत, हाल, इबादत मालूम करने के लिए अज़वाज मुतहहरात के पास ये तीनों आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं थे। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थोड़ा बताएं। खास करके हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, इफ्तार भी करते हैं, सोते भी हैं, शादियाँ भी की है। इन तीनों ने क्या सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शाए हैं और आप इतनी रात को उठ करके इबादत करते हैं, हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम तो गुनहगार हैं, खताकार हैं, हमारा क्या होगा। तो तीनों ने क्या कहा जानते हैं? एक ने कहा कि अब मैं रात भर खाली तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। नबी जब पढ़ते हैं रात को तो हम तो गुनहगार हैं, वो तो बख्शे, हम पूरी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। एक ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, कि कौन बीवी बच्चों की झंझट में पड़ेगा, खाली मसला खत्म होगा जब ये झंझट के पढ़ करके इबादतें नहीं होंगी, चलो मैं शादी नहीं करूंगा। एक ने कहा कि मैं खाली रोजा रखूंगा, इफ्तार नहीं करूंगा, रोजा नहीं छोड़ूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात ये पहुंची। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो क्या खुश हुए होंगे? ये तीनों ने बहुत अच्छा कहा। खुश नहीं हुए होंगे, क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए उन लोगों से और कहा कि फमन रग़िबा अन सुन्नती, सुनो ये मेरा सुन्नत नहीं है। सुन्नत ये है कि मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैंने शादियाँ भी की है, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, और मैं रात को तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूँ और मैं सोता भी हूँ, और तुम जो कह रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो यही बात हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलना है। अगर आगे चलोगे तो तुम्हारी अमाल भी बर्बाद हो जाएगा। पीछे चलना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाह व रसूल, अल्लाह के रसूल से आगे मत चलो। जितना कहा है, जैसे कहा है वैसे ही करना। समझ में आ गई बात? अगर उसके हुक्म के मुताबिक नहीं हुए तो अमाल तुम्हारे साथ सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इबादत कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सीखना। एक बात। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सुन्नत मिल जावे ना तो अकल क्या कहती है लेकर के जाओ। सब बात है लेकर के। अकल क्या कहती है नहीं देखना है, लॉजिक क्या कहती है नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या सुनाया, ये भी मशहूर है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ आए? मताब की जगह पर जहाँ तवाफ करते हैं। हाजी साहब लोग, जो लोग हज करके आए लोग जानते होंगे, उमरा जो किए वो जानते होंगे। जिन्होंने हज किया है अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए, बहुत आमीन। उनको हज मबरूर अता फरमाए, बहुत बड़ी नसीब है।
سعادت کی بات ہے جس کو حج مبرور مل گیا ہو اس کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لیکن آنے کے بعد حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ وہ عبادتوں میں اور دلچسپی ان کو لگے، یہ حاجیوں کی نشانی ہے قبول ہوگی، سمجھا یہ بات؟ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ مطاف کی جگہ پر آئے اور طواف کہاں سے شروع کی جاتی ہے؟ حجر اسود سے، جو کیے ہیں وہ جانتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیے اور طواف آپ شروع کر دیجئے۔ اگر حجر اسود کو آپ بوسہ لے سکتے ہیں تو چوم سکتے ہیں تو چوم لیجئے، اگر نہیں لے سکتے نہیں بار ہے اشارہ کیجئے، آپ وہیں سے بسم اللہ اللہ اکبر کہیے اور اسٹارٹ کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس جگہ پر پہنچے، حجر اسود تو پتھر ہے، وہ تو پتھر ہے اور ہم جان رہے ہیں لاجک کیا کہتی ہے وہ نہیں دیکھنا ہے۔ حجر اسود کہتے ہیں، حجر اسود کے سامنے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے اور کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کیوں بوسہ دوں؟ اور میرا عقل بھی یہی کہتی ہے، لاجک یہی کہتی ہے کہ اتنا کیا ضرورت ہے پتھر کو بوسہ وسا دینے کی، یہ تو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیکن نہیں، حضرت عمر نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقبلک ما قبلتک، بوسہ دیتے ہوئے، اسی لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا، تو ایک پتھر ہے۔ یہی سنت ہے کہ عقل کچھ کہے لیکن سنت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جاوے تو وہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، اور اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے کہ جو ایک پتھر ہے کچھ نقصان نفع پہنچا سکتی ہے۔ قیامت کے دن وہی حجر اسود جس نے بوسہ دیا ہے اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا، حجر اسود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو آنکھ اور زبان بولی دے گا، جو بات بھی کرے گا اور دیکھے گا بھی۔ تو عقل کیا کہتی وہ نہیں دیکھنا۔ اس کے بعد بہت بڑی مزدہ، بہت بڑی خوشخبری یہ ہے جو سنت پر چلتا ہو۔ ہم اور آپ کتنا سنت پر چلے، ابھی آگے تھوڑا سا بات آئے گی نا، کہ ایک بات جو سنت پر چلتا ہو اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے؟ اللہ بہت بڑی خوشخبری، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں دیکھ، خواہش ہے، چاہت نہیں ہے اپنے نبی کو دیکھنے کی، ہے کہ نہیں؟ کیسے دیکھ پاؤں؟ خواہش ہے، دیکھ لو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو، نبی کو دیکھو گے انشاءاللہ، نبی کی پڑوس ملے گا، نبی کی رفاقت ملے گی، نبی کی معیت ملے گی، نبی کے ساتھ رہو گے۔ شادیوں میں جتنا رسم و رواج ہے بولو آج سے چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں، نبی کی معیت نہیں چاہتے ہو، نبی کی رفاقت چاہتے بھی نہیں چاہتے۔ ایک صحابی آتے اللہ کے نبی کے پاس، مدینے میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہہ رہے ہیں سورہ نساء اس کا شان نزول آپ پڑھیے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، عزیز ہیں آپ ہر چیز سے زیادہ۔ کیا کروں اللہ کے نبی، بے چین ہو جاتا ہوں جب میں آپ کو دیکھتا نہیں ہوں، تو آپ سے ملاقات نہیں کرتا ہوں، آپ سے مشافہ نہیں ہوتی، اچھا نہیں لگتا اللہ کے نبی۔ جب تک کہ سلام کلام مصافہ نہ ہو جائے مجھے دل بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے اللہ کے نبی، سکون نہیں ملتا ہے۔ میں دوڑے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ سے ملتا ہوں، تب مجھ کو قرار اور چین اور سکون ملتا ہے اللہ کے نبی۔ لیکن ایک بات اللہ کے نبی میرے دل میں بار 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 کھٹکتی رہتی ہے، وہ کیا کھٹکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی دنیا سے سب کو تو جانا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ جب اتفاق اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم جنت چلے گئے اللہ کے نبی، تو آپ تو نبی ہیں، انبیاء کا مقام کتنا اونچا ہوگا جنت میں، کتنا اونچا ہوگا جنت میں اللہ کے نبی آپ کا مقام، اور کہاں ہم عام انسان کا مقام۔ اللہ کے نبی اگر میں وہاں آپ کو دیکھنا چاہوں تو کیسے میں آپ کو دیکھوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوئے ہیں، خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مقدس کی آیت لے کر کے اتر رہے ہیں، کس کو نبی کی رفاقت نہیں چاہیے، معیت نہیں چاہیے، نبی کا پڑوس کون نہیں چاہتا رہنے کے لیے۔ حضرت جبرائیل قرآن کی آیت لے کر کے اتر رہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا, نبی کے حکم کے مطابق, نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارے گا, وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا دیا. تو سنت کے مطابق چلو گے تو خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت اور معیت ملے گی. میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر ادھر ادھر لوگ کرتا تھا نا تو مناقشہ کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود نے ایک حدیث بیان کیا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ, لا تمنعوا اللہ اماء اللہ مساجدہ. عورتوں کو مسجد آنے سے مت روکو. اس کے بیٹے نے کہا کہ نہیں, عورت کو مسجد نہ آنا جائے, بہتر ہے کہ گھر میں نماز پڑھے. کہا میں حدیث رسول تم کو سنا رہا ہوں اور تم ادھر ادھر کی بات کرتے ہو. مناقشہ کرتے تھے, جدال کرتے تھے, ناراض ہوتے تھے. باپ اپنے بیٹے سے بات چیت بند کر دیا کہ میں حدیث رسول کے سامنے کوئی چیز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد پہ 50 تیر اندازوں کو رکھا تھا. یہ قولی سنت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے برے انجام کو دیکھا کہ مسلمانوں کو 70 مسلمان کو شہید کر دیا ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے. آج ہم کتنے سنت کو دھچی اڑا رہے ہیں میرے بھائی, کیسے نبی کی ساتھ ملی. آج شادی آپ لیجئے, آپ نکاح لیجئے, آپ بیاہ لیجئے, ایک شادی جو نکاح کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کتنی رسم و رواج اور کتنی بدعت و خرافات کو ہم کرتے تب جا کر کے وہ سنت ادا ہو. بولو, ایک سنت کو اس نے چھوڑا تو برے انجام کو دیکھا, ایک سنت کو ہم زندہ کرنے کے لیے اتنا رسم ادا کرو گے تو اس شادی اور اس نکاح میں بولو اللہ کی برکت کہاں سے رہے گی اور کیسے اللہ کی برکت ملے گی اور اس نکاح میں رب کی برکت کیسے آئے گی. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی. تو جتنی بھی بدعات ہیں, خرافات ہیں, چھوڑ دو, سنت کے مطابق چلو. یہاں بھی کامیاب, وہاں بھی کامیاب. یہ محرم کے میرے بھائی جو ڈھول اور تاشے اور جو آپ بجا رہے ہیں, ابھی سے آوازیں آ رہی ہے, یہ تمام کے تمام چیزیں خرافات ہیں, بدعات ہیں, یہ سنت نہیں ہے, یہ سب غلط ہے. یہ سب ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دو ورنہ قیامت کے دن تم بہت پچھتاؤ گے. نبی کی رفاقت نہیں ملے گی, حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا اور تم جہنم میں چلے جاؤ گے, جنت تمہیں نصیب نہیں ہوگی. اس لیے تمام کے تمام خرافات چھوڑو, سنت کے مطابق زندگی گزارو, سنت کے مطابق عمل کرو. اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق چلنے اور زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم تماموں کو بدعت و خرافات سے بچا. بار الہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین.